اونٹیاں بکریاں ہوتی تھی، وہ امیر ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنی زمین میں بے شمار بکریاں تھی۔ فرشتوں نے کہا مولا ابراہیم کیسا دوست ہے، کیسا خلیل ہے، یہ بکریاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور آپ خلیل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جواب دے سکتے تھے، اللہ کسی کا جواب دے نہیں ہے، بندہ جواب دینے پر مجبور ہے، اللہ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔ جواب وہ دیتا ہے جو کمزور ہو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا فرشتوں تمہیں اس بات کا جواب چاہیے کہ ابراہیم خلیل کیوں ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے زمین پہ چلا جاؤ۔ بیوی نے کہا ہم بھوک برداشت کر لیں گے، جاؤ اور حضور کو دعوت دو۔ حضرت جابر نے خوشی سے بکری ذبح کری اور حضور کو دعوت دینے چلے گئے۔ گھر میں عید کا سما ہو گیا، کیا کہہ دو جہاں ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت جابر نے کہا حضور تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ آئیں دو لقمے کر لیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ جابر تیار کرو، جب تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ قربانی لیے ایک بکری تھی میرے آقا کے نام پر۔ حضرت جابر تیاریوں میں شروع ہو گئے۔ حضرت جابر کے دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں۔ جب حضرت جابر باہر نکل گئے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا کہ پتہ ہے بابا نے بکری کیسے ذبح کی ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، کہا آؤ میں بتاتا ہوں ابا نے بکری کس طرح ذبح کی۔ ایک نے دوسرے کے گردن پر چھری رکھی، کہا ابا نے اس طرح بکری ذبح کی، تیز چھری تھی، معصوم گلا تھا، بس کھیلتے کھیلتے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن کاٹی، ذبح ہو گیا کھیلتے ہوئے۔ چونکہ والد کو چھری چلاتی میں دیکھا تھا، دو ہی بیٹے تھے۔ ماں نے دیکھا کہ خون بہ رہا ہے، گردن جدا ہو گئی ہے۔ دوسرے بھائی نے دیکھا کہ بھائی مر گیا، خون نکل آیا۔ وہ ڈرا جیسے بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ وہ ڈرا، مکان کے ساتھ سیڑھی لگی تھی، مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، ڈر کے مارے مکان پر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس بیٹے کی لاش کو سنبھالا، دوسرا بیٹا ڈر کے مارے اوپر۔ وہ چھت پر کبھی ڈر سے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے کہ ابھی ابا آئے گا، بابا آئے گا، مجھے مارے گا۔ والد کی خوف کی وجہ سے وہ چھت پہ چل رہا ہے، اچانک وہ بھی ڈر کے مارے چھت سے گرا اور گھر کے سیان میں نیچے گرا، گردن ٹوٹ گئی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ دونوں بیٹے جس گھر میں شہید ہو جائے، آج گھر میں ایک بوڑھا نانا نانی اماں مر جائے تو لوگ شادیاں کینسل کر دیتے ہیں کہ یہ پھر کریں گے، خوشی کا موقع نہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی اور دو بچے آج قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک ماں کا جب بیٹا بیمار ہو جائے تو وہ خوشیاں بھول جاتی ہیں، آج معصوم بچے کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ حضرت جابر گھر میں آئے تو بیوی نے کہا اس طرح دونوں بچے مر گئے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا اب کیا کریں؟ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، کہا ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں تو محلے والوں کو پتا چل جائے گا، محلے والوں کو پتا چلا تو آقا کو پتا چل جائے گا، ہمارے گھر آقا نہیں آئیں گے، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے گا۔ کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا دونوں لاشوں کو کمرے کے اندر چھپا دیتے ہیں، جب حضور کھانا کھا لیں گے تب بتائیں گے کہ حضور ہمارے بیٹے ہی شہید ہو گئے ہیں، جنازہ پڑھائیے۔ اتنا کوئی صبر کر سکتا ہے؟ دونوں نے وعدہ کیا کہ ہنستے رہیں گے، مسکراتے رہیں گے تاکہ ہمارے آقا کو غم نہ ہو، ہمارے آقا کا کھانا ڈسٹرب نہ ہو، ہماری دعوت ڈسٹرب نہ ہو۔ دونوں لاشیں اندر لے گئے، ان پر چادریں رکھی، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر محبت یہ ہے کہ رسول نے آنا ہے، لبوں پر مسکراہٹ ہے، آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، بیوی نے حضرت جابر کو کہا جاؤ حضور کو لے آؤ۔ حضرت جابر کہے یا رسول اللہ آئیے کھانا تیار ہوا ہے۔ تو چھوٹی سی کمزور سی بکری تھی، ادھر جتنے بھی صحابی بیٹھے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ، چلو کم کر لیں، 70 کر لیں، 100 کر لیں۔ حضور نے ساروں کو کہا آؤ حضرت جابر کے گھر کھانا۔ آپ نے کھانا پکایا 10 بندوں کو، اور ڈاکٹر کاشف صاحب اور اس سے نواب شاہ سے بس بھر کے لے آئے۔ آپ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے بتاتے ہم تیاری کرتے، پریشانی تو فطرت کی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضور نے جب
سارے 1500 صحابہ کو کہا کہ آؤ جابر کے گھر کھانا کھاتے ہیں. حضرت جابر پریشان ہو گئے, دوڑ کے گھر گئے. بیوی کو کہا تم کہتی تھی دعوت کرو, حضور اب ساروں کو لا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ بیوی نے کہا تم نے تو دعوت نہیں دی نا, حضور خود لا رہے ہیں. کہا ہاں حضور لا رہے ہیں, میں نے تو صرف حضور کو دعوت دی تھی, حضور شاہ اور بھی لا رہے ہیں. بیوی نے کہا نادان گھبراتا کیوں ہے, جنہوں نے دعوت دی ہے